الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى: وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينكم صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم انسانی کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح کو تخلیق فرمایا. عالم ارواح کی تخلیق عالم انسانی سے بہت پہلے اللہ نے فرمائی ہے. عالم ارواح روحوں کا مسکن ہے. اللہ نے ارواح کو پیدا فرمایا. تمام انسانوں کی روحیں اللہ تبارک و تعالی کے قرب سے عالم ارواح میں فیضیاب تھیں. ہر وقت انہیں اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب تھا اور محبت باری تعالی ہر روح کو نصیب تھی. اور یہی محبت اللہ تبارک و تعالی کی یہی محبت ان ارواح کی غذا تھی. اور پھر اللہ نے تمام ارواح کو جمع کر کے ان سے ایک وعدہ لیا جسے عہد الست کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے. آپ سب اس سے واقف ہیں کہ اللہ نے تمام انسانوں کی ارواح کو عالم ارواح میں جمع کر کے ان سے خطاب فرمایا: الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے بیک زبان عرض کیا، قالو، ان سب نے عرض کیا، بلا، کہ یقیناً آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ جو سوال جواب ہے یہ ایک قسم کا وعدہ تھا، ایک عہد تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، اور جب ہم دنیا میں جائیں گے تو ہم آپ کی بندگی کریں گے. تو عالم ارواح میں موجود ہر روح کو قرب خداوندی نصیب تھا، اور قرب خداوندی کی وجہ سے محبت ہی ان ارواح کی غذا تھی. اور ارواح جب دنیا میں آتی ہیں تو اسی محبت کے ہتھیار کو لے کر آتی ہیں. یہ دنیا، جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے اندر جب روح آتی ہے تو وہ پاکیزہ ہوتی ہے. روح اپنی اصل میں ایک پاکیزہ چیز ہے جو کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا نتیجہ ہے. اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی روح کی تفصیل کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کو آج تک کوئی حل نہیں کر سکا. اور اس کی پیچیدگیوں کی وجہ سے اللہ نے بھی اس کی تفصیل بیان نہیں کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو قل، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو میرے رب کا حکم ہے. یعنی روح کے بارے میں انسان کو صرف اتنا بتایا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اللہ کے حکم کا نتیجہ ہے. باقی اس کے خواص کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے جزیات کیا ہیں، تو ان جزیات تک انسان پہنچ نہیں سکتا کیونکہ اس کو بتایا نہیں گیا. تو روح پاکیزہ ہوتی ہے، محبت سے سرشار ہوتی ہے. اور جب اس کو اس مادی جسم کے پنجرے میں بند کیا جاتا ہے، جسم مادے کا بنا ہوتا ہے، مادہ اپنے ساتھ خواہشات لے کر آتا ہے، تو یہ مادی جسم اس روح کی پاکیزگی کو آلودہ کر دیتا ہے. اس کی سرشت میں موجود جو محبت ہے اسے آہستہ آہستہ نفرت اور بغض میں تبدیل کرتا جاتا ہے. نتیجتاً روح اس دنیا میں پریشان ہوتی ہے. اس دنیا میں ہر انسان پریشان ہے. اس کی پریشانی کی اور بہت سی وجوہات ہیں. وہاں ایک بنیادی وجہ ہے کہ انسان کے اندر روح ہے، اور روح کی اصل جگہ ہی نہیں ہے. روح آپ کے جسم میں ہے، اس دنیا میں ہے، تو یہ اس کی اصل جگہ نہیں ہے. روح کی اصل جگہ وہی ہے جہاں سے وہ آئی ہے. تو چونکہ روح اس دنیا میں مسافر کی حیثیت سے ہوتی ہے تو بے چین ہوتی ہے، اور واپس اپنی اصل مقام پر جانے کے لیے بےتاب ہوتی ہے. وہی اس کی اصل جگہ ہے اور وہیں جا کر وہ مطمئن ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر روح کو اللہ تبارک و تعالی نے محبت کی صفت عطا کی ہوتی ہے. وہ اس دنیا میں آتی ہے اور مادی جسم کے پنجرے میں قید ہو کر
مادیت سے آلودہ ہو کر آہستہ آہستہ وہ اپنی اصلیت کھوتی جاتی ہے۔ اور اسی حقیقت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر بچہ اس دنیا میں اسلام کی فطرت لے کر آتا ہے، یعنی اس کے اندر وہی صفات ہوتی ہیں جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں اور جو اس سے مطلوب ہوتی ہیں۔ یعنی انسان نے دنیا میں خلافت کا منصب سنبھالنا ہے تو خلافت کے منصب کی اہلیت بھی اللہ نے اس میں رکھی ہے، اور وہی اہلیت لے کر دنیا میں آتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، وَيُنَصِّرَانِهِ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، وَيُمَجِّسَانِهِ یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ماحول سے وہ متاثر ہوتا ہے اور آلودہ ہوتا جاتا ہے۔ تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ اس کائنات کا آغاز یا ہر انسان کا نقطہ آغاز محبت سے ہوتا ہے، اور محبت یہ وہ جذبہ ہے جس نے اس کائنات کے نظام کو باہم مربوط کر رکھا ہے، باہم باندھ کر رکھا ہوا ہے، اور جب انسان اس جذبے کو فنا کر دیتا ہے اور اس کے بالمقابل نفرت کے جذبات اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، پھر وہ انسان نہیں رہتا، پھر وہ آہستہ آہستہ کسی اور وادی میں چلا جاتا ہے۔ محبت کا جذبہ اللہ نے صرف انسان کو نہیں دیا، جانوروں کو بھی دیا ہوا ہے۔ ایک بلی کے بچے ہوتے ہیں، آپ اس سے چھین کر دیکھ لیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اور بھی جانوروں میں جتنی مائیں ہیں، جتنے جانور ہیں، سب کو اللہ نے اپنی اولاد کی محبت نصیب کر رکھی ہوتی ہے، یعنی ان کی فطرت میں بھی یہ محبت ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات جانوروں کی ایک نوع دوسری نوع کے ساتھ بھی اسی جذبے کا شکار ہوتی ہے، محبت آپس میں پیدا ہوتی ہے یا انسیت آپس میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا پاکیزہ جذبہ ہے جو کہ اللہ نے اس دنیا میں مخلوقات کو ودیعت کر رکھا ہے، اور اسی جذبے نے اس دنیا میں مخلوقات کو باندھ کر رکھا ہوا ہے، اور اسی جذبے کی وجہ سے اس کائنات کا نظام چلتا ہے۔ جہاں اس جذبے میں کوئی خلل آنا پیدا ہونا شروع ہوا، وہاں نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے تمہارے درمیان محبت بھی پیدا کی ہے، رحمت بھی پیدا کی ہے، الفت کے جذبات پیدا کیے ہیں۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، چونکہ وہ اپنی اصل فطرت پہ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی روح کو گہنایا نہیں ہوتا، اپنی روح کو آلودہ نہیں کیا ہوا ہوتا، یہی وجہ ہے کہ ان میں محبت کی کیفیت بھی پوری آب و تاب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو اہل ایمان ہیں، یعنی واقعتاً صاحب ایمان ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی شدید درجے کی محبت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ ان صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ نے باہم جوڑا ہے۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ یہ باہم دست و گریبان تھے، عرب آپس میں لڑتے رہتے تھے، مختلف طریقوں سے دشمنیاں تھیں، اور پھر اسلام نے انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا، اور جتنی روحانی آلودگیاں تھیں اللہ تبارک و تعالی نے دور فرما دی۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس روئے زمین کی تمام تر دولت بھی اگر آپ خرچ کر دیتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت قائم نہ کر سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو باہم جوڑ دیا ہے۔ تو محبت کے جذبات یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، آگے بقا اللہ نے انسان کے اختیار میں دے رکھی ہوتی ہے۔ اگر انسان اسے ضائع کر بیٹھے تو پھر یہ واپس اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہی آتی ہے۔ انسان لاکھ سر مارے ادھر ادھر، لیکن اس کے لیے اس جذبے کو حاصل کرنا دوبارہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس جذبے کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کے نظام کو جاری رکھا ہوا ہے، کائنات کے نظام کو باہم مربوط کر رکھا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو کہ انسان کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے۔ ایسے ثقافتی لوک کہانیاں ہر ثقافت میں موجود ہیں۔ لیلا مجنوں کے واقعات آپ نے سنے ہیں، ہیر رانجھا کے واقعات آپ نے سنے ہیں، شیریں فرہاد کا لوک واقع آپ نے سن رکھا ہے۔ ان کرداروں کو دنیا میں کس نے زندہ رکھا ہوا ہے؟
ان کرداروں کی طرف منسوب محبت ہے، ان کے اندر کے جذبات ہیں جنہیں جس جذبے نے ان کو واقعات کی دنیا میں چاہے وہ افسانے ہی کیوں نہ ہو لیکن تاریخ میں زندہ کر رکھا ہے۔ یہ تو بہرحال انسانوں کے درمیان مادی محبت کی بات ہے۔ اگر یہی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو تو پھر اس کی جو طاقت ہے وہ کہیں بڑھ جاتی ہے۔ ایک عورت ہوتی ہے، عام عورت ہے، زمین پر چلتی پھرتی ہے، دوسری عورتوں کی طرح ہوتی ہے، لیکن جیسی ہی اس کی شادی ہوتی ہے، آگے اس کی اولاد ہوتی ہے، ماں بن جاتی ہے۔ ماں بننے کے بعد اس کے اندر ممتا کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اولاد کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس محبت کے جذبے نے عورت کے اس سابقہ مقام کو یکسر تبدیل کر دیا۔ پہلے وہ ایک عام عورت تھی، زمین پر چلتی پھرتی، لیکن جب اسے اولاد کی محبت نصیب ہوئی، ممتا اور شفقت نصیب ہوئی، تو اب اللہ نے اس کی نوعیت کو تبدیل کر دیا۔ اب اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت قائم کر دی۔ ایک مرد ہوتا ہے، عام چلتا پھرتا مرد ہے، دیگر مردوں کی طرح ایک عام مرد ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، وہ باپ بنتا ہے، اس کے اندر اولاد کی محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ جذبات اسے اس قدر طاقت دیتے ہیں کہ اس کی رضا پھر اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ یہی اولاد کی محبت کے جذبات ہیں جو کہ والد کو اس قدر ترقی دیتے ہیں، اللہ کے ہاں ایسا مقام عطا کرتے ہیں کہ پھر اگر یہ والد اولاد سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے، اور اگر یہ والد اپنی اولاد سے راضی ہوتا ہے پھر اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت حاجرہ کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، ذرا اس نوعیت سے اس پر غور کریں کہ ایک بزرگ خاتون ہے، مقدس ہے، ایک نبی کے گھر کا حصہ ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، مکہ مکرمہ کی بے آب و گیاہ وادی میں آتی ہیں۔ 3 نفوس ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، ان کی اہلیہ حضرت حاجر ہیں، اور چھوٹے صاحبزادے حضرت اسماعیل ہیں۔ جہاں آج بیت اللہ ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام ان ماں بیٹے کو ٹھہراتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ٹھہرانے کے بعد بغیر کچھ کہے واپس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا تو حکم پر عمل کرنا تھا، تو کچھ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں یا واپس آ رہا ہوں یا تم کیسے رہو گے، بس اللہ کا حکم ہے تو واپس چل دیے۔ حضرت حاجر بھی ان کی تربیت یافتہ تھی، پیغمبر کی اہلیہ تھی، وہ تھوڑی اٹھیں اور پیچھے چلیں، اور پھر پوچھا کہ کیا اللہ کے حکم سے آپ جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اذن لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ ماں ہے اور بیٹا ہے، اور تیسرا کوئی سانس لینے والا شخص وہاں موجود نہیں ہے، زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے، کہیں کوئی باغ نہیں ہے، کوئی کھیت کھلیان نہیں ہے، پانی کے آثار نہیں ہیں۔ قرآن کریم اسے وادی غیر ذی زرع کہتا ہے کہ ایسی وادی جہاں کوئی زراعت ہی نہیں ہے، زندگی گزارنے کے کوئی اسباب نہیں ہیں، اور یہ ماں بیٹا اس لقدق صحرا میں چٹیل پہاڑوں کے درمیان یہ وہاں موجود ہیں۔ زندگی گزارنے کے اسباب کے نام پر تھوڑا سا کوئی کھانا ہے یا کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ وہ پانی کب تک ساتھ دیتا رہتا؟ ختم ہو گیا، ختم ہوا۔ شیرخوار بچہ کب تک برداشت کرتا؟ وہ رونے لگا پیاس کی شدت سے۔ اب یہ ماں تھی، ماں کی ممتا اور شفقت سے بے چین ہو گئی، کب تک بچے کو اپنے سامنے پیاس سے بلکتے ہوئے دیکھتی؟ چنانچہ قریب کوئی آثار تو نہیں تھے، لیکن ماں کی ممتا نے اس کو مجبور کیا، وہ وہاں سے دوڑی اور قریب کے ایک پہاڑ پہ چڑھ گئی، صفا پہاڑ پہ، اور دیکھنے لگی کہ شاید دور سے کسی قافلے کے آثار نظر آ جائیں، کوئی کھانے پینے کا، کوئی پانی کا کوئی تالاب نظر آ جائے، کوئی زندگی گزارنے کا ذریعہ نظر آئے۔ کچھ نہیں نظر آیا۔ وہاں بچہ نگاہوں سے اوجھل ہوا تو فوراً جلدی سے واپس اتری بچے کو دیکھنے کے لیے، پھر اگلے پہاڑ پہ چڑھ گئی دیکھنے کے لیے، کچھ نہیں تھا۔ بچہ نگاہوں سے اوجھل ہوا تو بچے کی محبت نے مجبور کیا پھر واپس دوڑنے پر۔ اب یقین تو ہو گیا کہ ارد گرد کچھ نہیں ہے، لیکن بچے کی محبت نے بےتاب کیا ہوا تھا، تو وہ انہی پہاڑوں کے چکر کاٹتی رہی۔ عقل تو اس کو نہیں مانتی نا،
عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب نہیں ہے تو کیوں جائے، لیکن محبت کے جذبے نے اس کو مجبور کیا ہوا تھا، اور پھر اسی جذبے نے کرشمہ بھی کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک بزرگ ماں دو پہاڑوں کے درمیان دوڑی تھی، تو کس چیز نے اس کو دوڑایا تھا؟ بچی کی محبت نے، ماں کی ممتا نے، حضرت اسماعیل کی شفقت نے ان کو دوڑایا تھا، اور اللہ نے ان کے اس محبت کے جذبے کو وہ لازوال زندگی عطا کر دی کہ انہی نشانات قدم پر اللہ نے پوری انسانیت کو دوڑا دیا۔ کیا ولی، کیا صحابی، کیا درویش، کیا فقیر، کیا امیر، کیا غریب، ہر انسان ان نقوش قدم پر دوڑتا ہے جس پر اماں ہاجرہ دوڑی تھی۔ تو یہ وہ محبت کے پاکیزہ جذبات تھے جنہوں نے تاریخ میں رہتی دنیا تک کے لیے حضرت ہاجر کو زندہ کر دیا، اور آج ہر انسان ان نشانات قدم پر دوڑتا ہے۔ عقل تو ان چیزوں کو نہیں مانتی کہ اس دوڑنے کا فائدہ کیا ہے، لیکن جب آپ اس کے پس منظر پر غور کریں گے تو آپ کو اس دوڑنے کے پیچھے محبت کا جذبہ کار فرمان نظر آئے گا کہ ہم ایک ماں کے اپنے بچے پر ہونے والی شفقت اور محبت کی یاد میں یہاں دوڑتے پھرتے ہیں، اور اس سے انسان یہ سبق لے کر آتا ہے کہ یہ وہ پاکیزہ جذبہ ہے جو کہ انسان کی نوعیت کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کی ماہیت کو تبدیل کر دیتا ہے، اسے وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے تاریخ میں اس کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ مکہ مکرمہ میں ایک تاجر تھے، ان جیسے اور بھی بہت سارے تاجر تھے، اللہ نے رزق دے رکھا تھا، دولت دے رکھی تھی، اور لوگوں کے پاس بھی تھی، لیکن جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوئی، اور ایسی محبت نصیب ہوئی کہ کسی دلیل کے محتاج نہ رہے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے، اہل مکہ کو خبر ہوئی کہ رات کے ایک مختصر حصے میں، مختصر ترین حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں سے 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور پھر واپس بھی تشریف لے آئے۔ تو اہل مکہ کو ایک موقع ہاتھ آ گیا کہ اب ہم خوب پروپیگنڈا کریں گے، کیونکہ یہ بات تو کسی کے ماننے والی ہی نہیں۔ تو کسی کو خیال آیا کہ جو ان کے خاص مصاحب ہیں ابو بکر، اب موقع ہے کہ ان کے قدموں کو ڈگمگایا جائے، انہیں مجبور کیا جائے کہ اس بات کو کیسے مانو گے۔ چنانچہ یہ بڑے زوم کے ساتھ، امیدوں کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، اور ان کو یقین تھا کہ وہ تو یہ بات سنتے کہ انکار کریں گے۔ جا کر کہنے لگے کہ ابو بکر، آپ کے دوست تو یوں کہتے ہیں کہ وہ رات کے مختصر ترین حصے میں یہاں سے شام چلے گئے بیت المقدس، اور پھر آسمانوں پر، پھر واپس، اب بتاؤ کہ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے صرف ایک بات پوچھی، انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعی وہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا واقعی وہ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگی ابو بکر اس کو تسلیم کرتا ہے، تم ایک مرتبہ جانے کی بات کرتے ہو، ابو بکر تو اس سے بڑی باتوں کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمانوں سے وحی اترتی ہے، ابو بکر تو اس کو مانتا ہے۔ تو یہ شام جانا، آسمانوں پر ایک دفعہ چلے جانا، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ابو بکر کے لیے ماننا مشکل ہو۔ تو اب ان کے دل میں اللہ نے ایسی محبت پیدا کی تھی کہ اس محبت نے انہیں ہر قسم کی دلیل سے بے نیاز کر رکھا تھا، اور اسی واقعے کے بعد پھر حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ تو یہ محبت ہی کا وہ پاکیزہ جذبہ تھا جس نے سیدنا ابو بکر صدیق کو اس قدر تاریخی حیات عطا کی، اس قدر قرب کا مقام عطا کیا۔ قرآن کریم انہیں ثانی اثنین کے نام سے خطاب کرتا ہے، اسی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، کون؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب سفر ہجرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جا رہے تھے، تو ابو بکر کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو۔ تو ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے کہ کبھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ کہیں آگے دشمن گھات لگائے نہ بیٹھا ہو، تو میں آپ سے آگے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن آگے ہوا تو اس کی زد میں میں آؤں، آپ محفوظ رہیں۔ کبھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ پیچھے سے تعاقب کر کے دشمن نہ آ جائے، تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر دشمن پیچھے سے آئے تو اس کا شکار میں بنوں، آپ محفوظ رہیں۔
تو یہ محبت کے وہ جذبات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو عطا کیے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو اللہ نے اسی محبت کی وجہ سے ایسے یقین کا جذبہ عطا کیا تھا کہ عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ خالد کون تھے؟ ایک شجاع تھے، ایک دلیر تھے۔ مکہ میں، عرب میں اور بھی بہت سارے دلیر تھے، عرب سارے ہی شجاع ہوا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ نے ان کو نصیب کی، تو ان کو ایک ایسا یقین اللہ نے عطا فرمایا جس کی مثال آپ کو باقی دنیا میں نہیں ملے گی۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ محفوظ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب ہیرا کے لوگوں نے بغاوت کی تو حضرت خالد تشریف لے گئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ محاصرہ کیا گیا، عیسائیوں کا شہر تھا، چند دن تک محاصرہ رہا کہ یہ لوگ خود ہی ہار مان لیں، لڑائی نہ کرنی پڑے، خون خرابہ نہ ہو۔ بالآخر حضرت خالد لشکر کو لے کر شہر کے اندر داخل ہوئے۔ مختلف قلعے تھے، ان کے عبادت گاہیں تھیں، وہ سب مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، تو لوگ آہستہ آہستہ قلعوں سے اترنے لگے۔ ایک بوڑھا شخص تھا، غالباً عامر بن عبد المسیح اس کا نام مورخین نے لکھا ہے، بہت بوڑھا تھا۔ اس کو صحابہ کرام نے حضرت خالد بن ولید کے سامنے پیش کیا۔ خالد بن ولید بیٹھے تھے، لشکر کے جو دیگر بڑے تھے، کمانڈر تھے، امراء تھے، وہ بھی بیٹھے تھے۔ اس بوڑھے کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت خالد نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ بہت بوڑھا تھا، اس نے کہا سینکڑوں سال۔ اس کے خادم کے پاس کوئی ڈبی تھی، اس کے پاس کوئی پڑیا نامی کوئی پڑیا قسم کی کوئی چیز تھی۔ حضرت خالد نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ان سے لے لی کہ یہ ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگا، وہ بوڑھا، کہ یہ بہت ہی خطرناک قسم کا زہر ہے، اور میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اگر آپ نے میری قوم کے ساتھ بدسلوکی کی تو اپنی قوم کے ساتھ بدسلوکی دیکھنے سے بہتر ہے کہ میں یہ زہر کھاؤں اور مر جاؤں۔ یعنی میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ میں اپنی قوم پر تشدد ہوتا ہوا نہ دیکھوں، اس سے پہلے ہی مر جاؤں۔ حضرت خالد نے وہ پڑیا لی اور اس کو کہا کہ دیکھو، موت بے وقت نہیں آتی، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی وقت موت آتی ہے۔ اور اس پڑیا کو کھانے لگے تو قریب جو ان کے مصاحبین بیٹھے تھے انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن خالد بن ولید نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه دا الرحمن الرحیم۔ یہ جلدی سے پڑھا اور وہ خطرناک ترین زہر وہ پھانک گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ یقین کی کیفیت تھی۔ تو وہ عامر بن عبد المسیح جو سامنے کھڑا تھا وہ ہکا بکا رہ گیا، اور اس نے بے ساختہ ایک جملہ کہا کہ مسلمانوں، جب تک اس جیسا ایک شخص بھی تمہارے معاشرے میں موجود ہے تم ایک دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد وہ لوگ اپنی قلعوں سے باہر نکل آئے۔ تو یہ یقین کی کیفیت خالد کو کہاں سے ملی؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یقین کے اس معراج پر فائز کیا تھا۔ ایک اور صحابی ہیں، صحابہ کرام میں سے جس کی بھی آپ مثال لے لیں، آپ کو دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں ملے گی، اور اس کی وجہ یہی محبت ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت نے انہیں اس دنیا کے لیے بے نظیر مثال بنا دیا تھا۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت سالم، جو غلام تھے، کہیں باہر سے گرفتار ہو کے آئے تھے، رنگ بھی کوئی خاص نہیں تھا، کالا رنگ تھا، کمزور بدن تھا، ایک خاتون کی غلامی میں تھے۔ وہ خاتون حضرت حذیفہ صحابی کی نکاح میں آئیں، یہ بھی ساتھ آ گئے، یہ پورا خاندان اکٹھا مسلمان ہوا۔ حضرت حذیفہ نے بعد میں ان کو آزاد کر دیا۔ اب یہ ایک غلام تھے، اور اس زمانے میں غلام کی کوئی خاص سماجی وقت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے انہیں قرآن کے ساتھ محبت عطا کی تھی، ان کی زبان پر بہت خوبصورت قرآن اللہ نے جاری کیا تھا۔ ان کا قرآن سن کر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے جس نے تم جیسے لوگوں کو میری امت میں پیدا کیا۔ یعنی ان کے قرآن نے، قرآن کی محبت نے ان کو وہ عظمت عطا کی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ناز تھا۔ یہ مسجد قباء کے امام تھے، بڑے بڑے صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ وجہ وہی عظمت تھی کہ قرآن کریم کی محبت نے انہیں عظمت عطا کی تھی۔ حضرت عمر کی جب شہادت کا وقت آیا
اور وہ خلافت کے لیے ایک کمیٹی بنا رہے تھے، تو اس وقت ان سے یہ جملہ منسوب ہے کہ اگر آج سالم زندہ ہوتے تو مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، میں انہیں اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کر دیتا۔ اب ایک غلام شخص کو جو پردیسی ہے اسے کس چیز نے عظمت عطا کی تھی؟ قرآن کریم کی محبت نے۔ ہم سب قرآن کریم کے حامل ہیں، قرآن کریم ہمارے پاس ہے، لیکن عظمت نہیں ہے۔ کیوں؟ محبت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، عام لوگوں کے دلوں میں تو نہیں ہے۔ جن کو قاری کہا جاتا ہے، قرآن کریم کے حامل ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی کوئی محبت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، مجبوراً پڑھاتے ہیں، ان کے پاس کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ یہی نتیجہ ہے کہ ساری زندگی احساس محرومی اور احساس کمتری میں گزار دیتے ہیں، تدریس قرآن سے بھاگتے پھرتے ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی متبادل چیز نظر آ جائے اور قرآن کریم سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن کریم وہ کلام ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری اقوام کو عظمت عطا کی ہے اور بہت ساری اقوام کو ذلت میں گرایا ہوا ہے، اور اس ذلت میں گرنے والوں میں آج ہمارا مذہبی طبقہ بھی ہے جو بظاہر تو قرآن کریم کا حامل نظر آتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں قرآن کریم کے ساتھ وابستگی نہیں ہوتی۔ چاہے عام آدمی ہو، چاہے مسلح پہ کھڑا ہوا ہو، چاہے ٹوپی والا ہو، چاہے بغیر ٹوپی والا ہو، اس تالاب میں سب ہی بے لباس ہیں کہ قرآن کریم کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ہم میں وہ لوگ اب نہیں رہے جو محبت کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، جو کہ محبت کے ساتھ قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ آپ اپنے بچوں کو لاکھ قاریوں کے سپرد کریں، ان کی تربیت نہیں ہوگی، کیونکہ قاری کی اپنی تربیت نہیں ہوتی، وہ بچوں کی کیا تربیت کرے گا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے، اور اسی جذبے نے اس کائنات کے نظام کو باقی رکھا ہوا ہے۔ جہاں یہ جذبہ ماند پڑا وہی انسانی نظام بھی ختم ہو جائے گا اور انسان کی انفرادی شناخت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔